یہ 30 دسمبر کی سرد رات تھی اور رات کے 8:45 کا ٹائم تھا۔ لاہور میں پنجاب پولیس کے CIA ہیڈ کوارٹرز میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، جس میں پولیس کے اعلیٰ افسران اس بات کی وضاحت دینے میں مصروف تھے کہ پاکستان کا سب سے شفاف ترین قاتل ان کی گرفت سے کیسے بچ نکلا ہے۔ ٹھیک اسی وقت کچھ فاصلے پر لاہور کی ایک مصروف شاہراہ ڈیوس روڈ پر جنگ اخبار کے دفتر کے سامنے ایک رکشہ رکا اور اس میں ایک ادھیڑ عمر معذور نظر آنے والا شخص اترا۔ بادی النظر میں اس شخص کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی شفاف ترین مجرم ہے جس کا چرچا پچھلے 4 ہفتوں سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کیس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کا انکشاف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی شفاف قاتل تھا جو کہ اب خود اپنی مرضی سے اپنی گرفتاری دینے آیا تھا۔ جنگ اخبار کے استقبالیہ میں پہنچ کر جب اس نے اپنا تعارف ایسے کروایا کہ میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں 100 بچوں کا قاتل ہوں، تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جاوید اقبال جنگ کے دفتر ہی اپنی گرفتاری دینے کیوں آیا اور کیا اس نے 100 بچوں کا قتل کیا تھا یا یہ کوئی اور معاملہ تھا، اور کیا اس نے اپنے جرم کی سب سے پہلے اطلاع کسے دی تھی، اور کیا واقعی وہ شہرت کا بھوکا ذہنی مریض تھا یا پھر وہ ایک شفاف قاتل تھا۔ ان سوالات کی تہہ میں جانے سے پہلے جاوید اقبال کے ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس پر چل کر وہ پاکستان کا شفاف ترین سیریل کلر بنا۔ اور اس سے بھی پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ جاوید اقبال کے والد کا نام محمد علی تھا اور یہ 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اس کے والد تقسیم ہند کے دوران انڈیا سے ہجرت کر کے لاہور میں آ بسے تھے اور برانڈرتھ روڈ پہ ان کا لوہے کا کاروبار تھا۔ جاوید اقبال کے بڑے بھائی ضیاء الحق بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ ایک ضدی، جھگڑالو اور سرکش طبیعت کا حامل بچہ تھا اور اپنی ہر جائز و ناجائز بات لازماً منواتا تھا، اور اگر والد صاحب کسی بات سے انکار کر دیتے تھے تو وہ انہیں دھمکیاں دیتا تھا۔ جاوید اقبال کے والد نے لاہور کے شاد باغ کے علاقے میں اسے لوہے کے ایک پائپ بنانے والا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا کر دیا۔ وہیں پر اس کی دوستی نسیم مرشد سے ہوئی جو کہ پولیس کے ایک ریٹائرڈ ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ نسیم مرشد کے مطابق جاوید مارکیٹ کمیٹی کا صدر بھی منتخب ہوا اور علاقے کا مجسٹریٹ، AC اور SHO اس کے آفس میں اس سے ملنے آتے ہوتے تھے۔ اسی علاقے سے ہی جاوید اقبال کی شخصیت کا ایک تاریک پہلو بھی شروع ہوتا ہے۔ اپنے کارخانے میں کام کرنے کے لیے وہ 9 عمر بچوں کو رکھتا تھا اور ان پہ بڑی توجہ کرتا ہوتا تھا، یعنی کہ جو بچہ آتا تھا اسے نہلاتا تھا، اس کے پرانے کپڑے اور شوز کو اتار کے پھینک دیتا تھا اور اسے نئے کپڑے دیتا تھا۔ کارخانے کے علاوہ اس نے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کارخانے کے باہر سانپوں اور مچھلیوں کی دکانیں بھی بنائی ہوئی تھی کہ بچے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ اس کی کوئی کاروباری حکمت عملی نہیں تھی بلکہ اس میں اس کی شخصیت کا ایک گنونا پہلو چھپا ہوا تھا۔ 1990 میں پہلی دفعہ اس پہ بدفعلی کا الزام بھی شاد باغ کے علاقے میں ہی لگا۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی کہ جاوید پر FIR ہو گئی اور اسے بھاگنا پڑا۔ پولیس نے اس کے بھائی اور باپ کو گرفتار کر لیا۔ علاقے کے معززین اکٹھے ہوئے اور جاوید اقبال کو شاد باغ سے نکال دیا گیا۔ ایک بیان حلفی پہ اس کے دستخط بھی لیے گئے کہ وہ آج کے بعد شاد باغ میں قدم نہیں رکھے گا، اور اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ واقعی اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی عرصہ میں جاوید اقبال کی 2 شادیاں بھی ہوئی۔ پہلی شادی پہ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی وائف کو طلاق دے دی۔ دوسری شادی پر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی، جس پر اس کے خاندان نے بھی اسے قطع طلقی اختیار کر لی۔ 1993 میں جاوید اقبال کے والد کی وفات ہو گئی اور وراثت میں اسے لاکھوں کی جائیداد ملی، جس پر جاوید اقبال کے بارے نیارے ہو گئے۔ اس نے رانا ٹاؤن میں کئی کنال کی جگہ لی اور وہاں پر ایک بنگلہ بنایا اور اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے بچوں کو ادھر رکھنے لگ پڑا۔ لیکن 1998 میں بچوں کے قتل ہونے سے 1 سال پہلے اس پر دوبارہ بچوں سے بدفعلی کی FIR ہوئی تھانہ لوئر مال میں، اور وہ اس کیس میں کچھ عرصہ جیل میں بھی رہا لیکن بعد میں رہا ہو گیا۔ لوہے کا کاروبار کرنے کے علاوہ جاوید اقبال ایک لکھاری بھی تھا اور ایک رسالہ اینٹی کرپشن کا ایڈیٹر بھی تھا، یعنی کہ وہ پارٹ ٹائم صحافی بھی تھا، اور اسی رسالے کی وجہ سے ہی اس کی پولیس اہلکاروں سے دوستی تھی۔ نسیم مرشد کے مطابق کہ جاوید اقبال نے پہلے شاد باغ، پھر رانا ٹاؤن اور پھر غازی آباد میں رہائش اختیار کی۔ بار بار رہائش تبدیل کرنے کے پیچھے غالباً وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جاوید اقبال کو شاد باغ کے علاقے سے نکالا گیا تھا، لیکن اب یہی عادت اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔ سن 1998 میں جاوید اقبال غازی آباد کے علاقے میں رہائش پذیر تھا اور اس علاقے میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو بنیاد بنا کر اس نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جاوید اقبال ایک لکھاری بھی تھا اور وہ اپنی ڈائری بھی لکھتا تھا، اور وہ اپنی ڈائری میں اس واقعہ کو کچھ یوں لکھتا ہے کہ میں بہت خوش قدم تھا، بہت ہنسی خوشی زندگی چل رہی تھی، 2 ویڈیو گیمز کی دکانیں تھیں جن سے 500 سے لے کے 700 روپے تک ماہانہ خرچہ بھی آ جاتا تھا، لوہے کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ میں ایک دن منار پاکستان سیر کو گیا، 17 ستمبر کو وہ لکھتا ہے کہ میں منار پاکستان سیر کو گیا، وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا، میں نے اسے پوچھا کہ کام چاہیے تو اس نے بولا ہاں، میں اسے
اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر 2 موریا پل پہ مجھے ایک اور لڑکا ملا، اس نے بھی کام کرنے کی حامی بھری تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بیڈ پر اور وہ دونوں لڑکے اور ایک جو لڑکا میرا ملازم ارباب تھا وہ گدوں پر نیچے سو گئے۔ اس کے بعد تقریباً 8 اکتوبر کو مجھے ہوش آئی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ مجھے پتا چلا کہ 17 ستمبر کی رات مجھے قتل کر دیا گیا تھا اور چھوٹا بچہ ارباب بھی قتل ہو چکا ہے۔ جاوید اقبال نے اپنی ڈائری میں دعویٰ کیا کہ جو نئے آنے والے ملازم تھے انہوں نے ارباب نامی بچے سے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور شور مچانے پر اسے مار دیا، اور مجھے بھی سوتے ہوئے اپنی طرف سے مار کر چلے گئے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ تھانہ غازی آباد میں 239/98 ایک FIR بھی درج ہوئی جو کہ جاوید اقبال کے بھائی پرویز اقبال کے مدعیت میں تھی، جس میں لکھا گیا کہ میں اور میرا بھائی جاوید اقبال کو ملنے اس کے گھر پہنچے تو رات ہو گئی، تو ہم دونوں نیچے سو گئے اور جاوید اقبال، اس کا ملازم ارباب اور 2 مالشیے جو وہ اوپر سونے کو چلے گئے۔ رات کو کسی پیر ہم نے آواز سنی تو ہم نے دیکھا کہ جاوید اور ارباب خون میں لت پت ہیں اور مالشیا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران جب وہ مالشیا گرفتار ہوا تو اس نے پولیس کو بتایا کہ مجھے وہ مالش کرنے کے بہانے اپنے گھر لے کے گیا تھا، لیکن وہاں پر میرے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کی بنا پر جب وہ سو گیا تو میں نے اس کی ہی کبٹ سے رائفل نکال کر بٹ مار مار کے اس کا سر جو ہے وہ توڑ دیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ حقائق سامنے آنے پر پولیس نے الٹا جاوید اقبال پر ہی 377 کی دفعہ پر پرچہ درج کر لیا۔ اس حادثے میں جاوید کی سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بچنے کا بہت کم چانس تھا۔ اس کا سر سوج کے ایک بڑے گڑھے کی طرح ہو گیا ہوا تھا اور وہ کسی کو بھی پہچاننے سے بھی عاری تھا۔ اس واقعہ کے بعد کئی ماہ تک جاوید کا علاج چلتا رہا۔ اس کی والدہ نے ہی اس کی دیکھ بھال کی، لیکن اس دوران جاوید کی جسمانی اور معاشی حالت جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی۔ نہ تو اب ویڈیو گیمز رہی تھی اور نہ ہی کارخانہ رہا تھا۔ جاوید اقبال کے کیس کی تفتیش کرنے والے DSP مسعود عزیز خان بتاتے ہیں کہ دوران تفتیش مجھے جاوید نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں نے اب گھر سے بھاگے ہوئے آوارہ بچوں 100 بچوں کو قتل کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے میری ماں کو رلایا ہے ویسے ہی میں نے اب 100 ایسے بچوں کی ماں کو رلانا ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، جاوید اقبال اس حادثے کے بعد 16B راوی روڈ کے اس مکان میں منتقل ہوا جہاں پر اس نے 100 بچوں کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے مطابق یہ تاریخ بنتی تھی 20 فروری 1999 اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ 3 مرلے کا مکان یادگار چوک سے چند قدم کے فاصلے پر اولڈ راوی کے کنارے ایسی ایک بند گلی میں واقع تھا جس کے آس پاس صرف چند ہی مکان تھے۔ سید منیر حسین شاہ جو کہ اس علاقے کے پراپرٹی ڈیلر تھے، جاوید اقبال نے اسی پراپرٹی ڈیلر سے وہ مکان کرائے پہ لیا تھا۔ سید منیر حسین شاہ کے مطابق وہ مکان ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی ملکیت تھا جو اسے کرائے پہ دیتا تھا، اور میں نے بھی ضمانت کے بعد اس شخص 500 روپے کمیشن رکھنے کے بعد 2000 پر منتھ پہ میں نے 1 سال کے لیے اس شخص کو کرائے پہ مکان دے دیا۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے مطابق 20 جون 1999 کو قتل کے منصوبے کا آغاز ہوا اور اسی دن پہلے بچے کو قتل کیا گیا۔ 26 جولائی کو اس کی والدہ کے وفات کے بعد اس قتلوں کے واقعات میں تیزی آ گئی اور آخری بچہ 100واں بچہ 13 نومبر کو قتل کیا گیا۔ جاوید اقبال کا طریقہ واردات اب کچھ یوں تھا کہ ساجد اور ندیم، اس کے پاس 2 اس کے قابل اعتبار ملازم تھے، وہ پاپڑ بیچنے کے بہانے منار پاکستان، داتا دربار اور لاری اڈا پہ جاتے تھے اور وہاں سے بچوں کو کھانے کے لالچ میں، کام کے لالچ میں یا پاپڑوں کے لالچ میں وہ لے کے آتے ہوتے تھے۔ 100 بچے قتل کرنے کے بعد جاوید اقبال نے اپنے اطرافی خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو خط لکھے کہ میں نے یہ 100 بچے قتل کر دیے ہیں، کیسے کیے ہیں، کب کیے ہیں، ان کا نام کیا ہے، پتے کیا ہیں، وہ سارے ڈیٹیل لکھ کے اس نے وہ پولیس کے اعلیٰ حکام کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ ایسا یہ خط DIG پولیس لاہور کو پہنچا اور انہوں نے DSP CIA طارق کمبو کو تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ طارق کمبو سید منیر حسین شاہ جو کہ پراپرٹی ڈیلر تھے ان کے پاس پہنچے اور وہاں سے جاوید اقبال کے گھر میں پہنچے۔ گھر میں جا کے انہوں نے جاوید اقبال کو اپنے ساتھ لیا اور CIA سینٹر لے گئے۔ وہاں پہ اس سے تفتیش کی اور لیکن بعد میں پولیس نے یہی بولا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے اور یہ 100 بچوں کا قتل نہیں کر سکتا۔ جب جاوید نے دیکھا کہ خط لکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے وہی خط جنگ اخبار کو بھیج دیا۔ یہ خط 2 دسمبر 1999 کو جنگ اخبار کے کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی کے سامنے پڑا تھا اور وہ خط پڑھتے جا رہے تھے اور سوچتے جا رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا شکی القلب ہو سکتا ہے کہ وہ 100 بچوں کو یکے بعد دیگرے قتل کر دے؟ جمیل چشتی نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کا جائزہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے لیکن مکان کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کہانی میں پھر وہی پراپرٹی ڈیلر آ گیا۔ پراپرٹی ڈیلر کو ساتھ لیا اور ساتھ والے مکان سے سیڑھی پہ لگا کر وہ اس جاوید اقبال کے مکان میں داخل ہوئے۔ تو جیسا جیسا اس نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے کمرے میں 100 بچوں کے کپڑے اور 100 بچوں کے جوتے
ایک بوری میں جو ہے وہ بند تھے اور جوید اقبال کی رائٹنگ میں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان بوریوں کو کھولا تو واقعی ہی اس میں بچوں کے کپڑے اور جوتے انہیں ملے۔ تیسرے کمرے میں وہ پہنچے تو انہیں ایک چھوٹا سا سٹور روم ملا۔ سٹور روم کو اوپن کیا گیا تو وہاں پہ ایک بڑی تیز سی بدبو تھی اور وہاں پہ 3 ڈرم پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایک ڈرم کو اوپر کیا گیا تو جمیل چشتی کے ہاتھ بھی تیزاب سے جل گئے اور اس ڈرم کے اندر انسانی باقیات تیر رہی تھی۔ جمیل چشتی نے فوراً SHO راوی روڈ اشفاق کو فون کیا اور پولیس ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی۔ گھر کی مزید تلاشی لینے پر سائڈ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے 3 ڈائریاں بھی ملی۔ ایک ڈائری پہ تمام بچوں کے نام اور ان کے پتے لکھے ہوئے تھے، دوسری ڈائری میں تمام بچوں کی تقریباً 75 بچوں کی پکچرز لگی ہوئی تھیں، اور تیسری میں انہیں کیسے کہاں کب لایا گیا اور کیسے ان کا قتل کیا گیا وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ گھر سے انسانی بالوں سے بھرے ہوئے 2 جگ بھی ملے اور تقریباً 16 انچ لمبی لوہے کی ایک چین بھی ملی۔ ان تمام اشیاء کو فرانزک لیبارٹری بھجوا دیا گیا اور اب یہ کہانی ایک پراسرار روپ جو ہے وہ دھارتی جا رہی تھی۔ جمیل چشتی کے لیے یہ ایک بڑی خبر تھی اور باقی اخبارات کو پتہ چلنے سے پہلے انہوں نے جنگ اخبار میں وہ خبر چھاپ دی۔ 3 دسمبر کو جب پاکستان کے اخبارات میں مزید تفصیلات کے ساتھ یہ خبر لگائی گئی تو پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ تھانہ راوی روڈ کے باہر جمع ہو گیا اور لوگ اپنے گم شدہ بچوں کے کپڑوں اور جوتوں میں سے اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگ پڑے۔ اپنے بچوں کی چیزیں شناخت کرتے ہوئے عورتوں کی چیخ و پکار بین الاقوامی میڈیا تک بھی پہنچ گئی۔ ملک میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور جنرل پرویز مشرف کی نئی نویلی حکومت کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پولیس حکام اب اس کیس سے مزید پہلو طے نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب جوید اقبال کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ پولیس نے جوید اقبال سے منسلک تمام افراد کو گرفتار کر لیا، اس کے بھائی، اس کے بہنیں، اس کے دوست، جن کا نام اس نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا، سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے نسیم مرشد بھی گرفتار ہوئے، اسحاق بلّہ بھی گرفتار ہوا۔ اسحاق بلّہ کی دوران تفتیش کھڑکی سے کود کر موت بھی ہو گئی، جو بعد میں جوڈیشل انکوائری سے یہ ثابت ہوا کہ وہ مبینہ تشدد سے مارا گیا ہے، جس پر DSP CIA پر پرچہ بھی درج ہوا۔ SHO راوی روڈ اشک مارک کی مدعیت میں 2 دسمبر 1999 کو جوید اقبال اور دیگر کے خلاف 100 بچوں کے قتل کا پرچہ درج ہوا، جس میں حدود آرڈیننس کی دفعات بھی شامل کی گئیں اور انسداد دہشت گردی قانون کی دفعات بھی لگائی گئیں۔ ملزم جوید اقبال کی جب بہن کو گرفتار کیا گیا تو اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ ملزم کے پاس 3 10-10 ہزار کے پرائز بانڈ ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی پولیس نے پاکستان میں تمام تر بینکوں کو یہ مطلع کیا کہ ان نمبروں کے بانڈز اگر کہیں بھی چینج ہوں تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جائے، لیکن تب تک دینا میں جوید اقبال ایک پرائز بانڈ کو چینج کروا چکا تھا۔ دوسرا کروانے کے لیے وہ سرائے عالمگیر میں ایک بینک کی برانچ میں گیا۔ ہوشیاری اس نے یہ کی کہ خود باہر کھڑا رہا اور ساجد اور ندیم جو کہ اس کے قابل اعتماد ملازم تھے ان کو بینک کے اندر بھیجا۔ ساجد بتاتا ہے کہ جیسے ہی ہم کیشیئر کے پاس پہنچے، کیشیئر نے نمبر دیکھا تو اس نے آواز لگا دی کہ بینک کا دروازہ بند کر دو، یہ 100 بچوں کے قاتل ہیں۔ یہ دیکھ کر جوید اقبال وہاں سے فرار ہو گیا، ساجد اور ندیم جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے۔ پورا مہینہ گزر چکا تھا لیکن جوید اقبال کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسی اثناء میں 30 دسمبر ہو گئی اور یکدم پتہ چلا کہ جوید اقبال جنگ اخبار کے دفتر میں پہنچ چکا ہے۔ جمیل چشتی بتاتے ہیں کہ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی جنونیت تھی۔ جمیل چشتی نے بتایا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ہمیں شبہ ہوا کہ کہیں اس نے کچھ کھا تو نہیں لیا۔ ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے سائنائڈ کے کیپسول ملے۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ آبزرو کیا تو اس نے ڈبل جرابیں پہنی ہوئی تھی۔ جب ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بولا کہ میرے پیر تیزاب سے جل گئے ہیں، اس وجہ سے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، لیکن جب جرابیں اتاری گئی تو اس کی جرابوں میں سے والیوم 10 کی گولیاں ملی۔ تو ہم نے اسے بہت زیادہ پانی پلایا کہ کہیں وہ پہلے ہی کچھ کھا نہ گیا ہو، اور اپنے اعترافی بیان میں بھی اس نے لکھا کہ وہ بیان دینے کے بعد خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ جمیل چشتی اور جنگ کے دوسرے سٹاف نے تقریباً 2 گھنٹے تک جوید اقبال کا انٹرویو لیا اور انہوں نے وجہ پوچھی کہ تم نے اتنے بچے کیوں مارے ہیں، تو اس کا وہی جواب تھا کہ ان بچوں نے میری ماں کو رلایا تھا تو میں نے اب ایسے بچوں کی 100 بچوں کی ماں کو رلانا تھا۔ اسی اثناء میں سکیورٹی ادارے اور پولیس اور عوام کا جمع غفیر جنگ اخبار کے دفتر کے باہر پہنچ گیا تھا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد جوید اقبال کو گرفتار کر کے CIA لے جایا گیا، جہاں پہ ندیم اور ساجد پہلے ہی تھے اور کیس کے چوتھے ملزم صابر کو اس کے والد نے ہی پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ دوران تفتیش اب اس نے بتایا کہ اس نے ایک کمرے میں بیڈ اور TV رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچہ آتا اسے کھانا کھلا کے TV دیکھنے کے بہانے گدے پہ بٹھا دیتا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ جاتا۔ جب بچہ TV دیکھنے میں محو ہو جاتا تو پیچھے سے وہ جو چین اس کے گھر سے ملی تھی اس کے ساتھ بچے کا گلا گونٹ دیا جاتا اور کپڑے جو ہیں وہ بوری میں ڈال دیے جاتے اور بچے کی لاش کو تیزاب میں ڈال کر پگھلا دیا جاتا۔ مزید اس نے یہ بتایا کہ پہلے میں بچوں کی لاشوں کو پگھلا کر جو ریمیننگ انسانی باقیات رہ جاتی تھی وہ فلش کر دیا کرتا تھا، لیکن اس سے محلے کا گٹر بند ہو جاتا تھا اور محلے والے مجھے کہتے تھے کہ جوید یہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری وجہ سے گٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس بنا پہ میں نے پھر باقی بچوں کی لاشوں کو راوی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ مزید اس نے یہ بتایا کہ پہلے اس کے پاس کیمرہ نہیں تھا،
तो कोई 20 बच्चों के मर्डर के बाद उसने कैमरा लिया और बाद में उनकी पिक्चर जो है वो बनानी शुरू की हैं। इस वजह से 75 बच्चों की पिक्चर जो है वो उसने जंग अखबार और पुलिस वालों को दी, और डायरी में भी उसने तकरीबन तमाम तर बच्चों के नाम और उनके एड्रेस लिखे हुए थे। डीएसपी तारक कंबो और मसूद अजीज बताते हैं कि पुलिस ने तकरीबन हर जगह पे पुलिस टीमें गई, वहां से उनके वालिदैन से वेरीफाई किया गया और हर बच्चा जो था वो घर से भागा गया था, और कबायली इलाकों से लेकर पूरे पाकिस्तान से बच्चों के वालिदैन आए और उन्होंने अपने अपने बच्चों की चीजें शनाख्त की। 8 फरवरी को पुलिस ने चलान मुकम्मल कर लिया और 17 फरवरी को जब मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई तो वो अपने जुर्म से मुकर गए। अब बड़ी एक अजीब सिचुएशन बन गई कि पहले जुनैद इकबाल कहता था कि मैंने कत्ल किए हैं और पुलिस नहीं थी मानती। अब पुलिस कह रही थी, अदालत कह रही थी कि उसने कत्ल किए हैं, तो वो मुकर गया। उसने बोला कि मैंने तो ये सब कुछ पुलिस और सिस्टम की कमजोरियों को अयां करने के लिए सब कुछ किया है, ये सारा कुछ मैंने फिल्मों से देखा और ऐसे ही एक स्टोरी सुना दी ताकि जो घर से भागने वाले बच्चे हैं उनकी जो जिंदगी है उन पर रोशनी डाली जा सके और ऐसे बच्चे अपने घरों को वापस जा सके। और जब उससे पूछा गया कि घर से मिलने वाले कपड़े और जूते कौन से हैं, तो उसने बताया कि ये तो मेरे फैक्ट्री में जो काम करने वाले बच्चे आते थे, मैं उनके कपड़े उतरवा देता था तो उन्हें वो बोरियों में मैं रखता रहता था। तो ये बस एक स्टोरी है, लेकिन इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलक बरहानुद्दीन मौजम और सेशन जज अल्लाह बख्श रंजा ने बताया कि दुराने समात एक औरत पेश हुई और उसे जब बोला गया कि वो इन कपड़ों में से अपने बच्चे एक एक कपड़े तलाश करे तो उसने एक कपड़े पे हाथ रख दिया कि ये मेरे बच्चे का है। तो वकील सफाई ने पूछा कि ये तो एक वैसा कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो सकता है, आप इतनी पुरयकीनी से के साथ कैसे कह सकती हैं? तो उसने बोला कि हम बहुत गरीब लोग हैं और इवन के सिलाई मशीन का खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो ये मैंने सूट अपने हाथों से सिया हुआ है और अगर अभी आप देखेंगे तो इसके शलवार में जो अजारबंद होगा वो 7 मुख्तलिफ दागों से मिलकर बना हुआ होगा। तो अदालत में ही उस शलवार का अजारबंद निकाला गया तो उसमें से 7 ही धागे निकले, यानी कि वाकई भी उस औरत का बच्चा था जिसे जवेद इकबाल ने बेदर्दी से मार दिया था। केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज हुआ तो हफ्तों के अंदर ही 16 मार्च 2000 को अल्लाह बख्श रंजा ने मुजरम को एक तारीखी सजा सुनाई कि उसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं तमाम तर वालिदैन की मौजूदगी में मीनार पाकिस्तान पर और उन 100 टुकड़ों को तेजाब में डालकर पिघला दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन सेशन जज कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कसास भी मांगा नहीं था गया, तो कसास की रोशनी में यही सजा बनती थी तो मैंने वही दी। जमील चिश्ती कहते हैं कि मुझे लगा कि ये सजा सुन के जवेद इकबाल जो है वो गिर जाएगा, रोने लग पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा मुतमिन रहा और हंसता रहा और जब उसे जेल वैन में डालने लगे तो वो मेरे गले लग गया और मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरा मिशन आज पूरा हो गया है। अदालती फैसले के बाद इसकी अपील लाहौर हाईकोर्ट बेंच में लगी, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट बेंच ने हदूद आर्डिनेंस का हवाला देकर वफाकी शरई अदालत को यह केस भिजवा दिया और इस अदालत में अभी इस केस की सुनवाई होनी थी कि जवेद इकबाल और साजिद अपने अपने सेल में एक ही वक्त में जेल के अंदर मुर्दा पाए गए। जेल हुकाम ने इसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन इस केस के साथ मुंसलिक पुरस्कारियत कई सवालात छोड़ जाती है। आप लोग अपना ख्याल रखा करें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि न जाने आज भी कितने जवेद इकबाल हमारे माशरे में मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज।